بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش ہے کہ ایک دفعہ سب درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں ایسے راز پوشیدہ ہیں کہ جن تک پہنچنے کی کوشش میں انسان نے صدیاں گزار دیں لیکن ان تک نہیں پہنچ سکا، جبکہ اللہ رب العزت نے تمام رازوں کو اپنے پیغمبروں پر کھول دیا ہے۔ ان تمام پیغمبروں میں سے سیدنا ادریس علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے علم میں سے سب سے زیادہ علم حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے علوم عطا کیے جو آج کے انسان کی دسترس میں آ جائیں تو شاید کائنات کا کوئی ایک کونا بھی انسانوں کی دسترس سے باہر نہ رہے۔ یہ تمام راز ان صحیفوں میں لکھے ہوئے تھے جو حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے نازل کیے۔ آپ کو انہی سب رازوں اور سیدنا ادریس علیہ السلام کے صحیفوں کے بارے میں بتائیں گے اور جانیں گے کہ کس طرح سے جنات نے انسانوں کی نسل کو خراب کرتے ہوئے بڑے بڑے دیو قامت انسان پیدا کیے، اور پھر ان دیو قامت انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے عذاب کا شکار کرتے ہوئے ان کے وجود سے دنیا کو پاک کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام انسانی دور کے سب سے قدیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں میں نبی مابعوث ہوئے، ان کے بیٹے انوش علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل اور تورات میں ان صحیفوں کو جو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے انہیں بک آف انوش کہا جاتا ہے، کیونکہ ادریس علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی انوش کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا دور بہت ہی پرانا دور ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر میں وفات پائی، اور ان کی روح کو چوتھے آسمان کی سیر کے دوران قبض کیا گیا، جس کے بارے میں قرآن کریم میں مذکور ہے۔ تو اس بارے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم تاریخ کا اندازہ بھی کریں تو حضرت ادریس علیہ السلام کا دور آج سے کم و بیش 10 سے 12 ہزار سال پہلے کا بنتا ہے۔ موجودہ بک آف انوش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے صرف 200 سال پہلے لکھی گئی، اور یہ بھی ایک دوسرے شخص نے لکھ کر حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب کر دی۔ اس لیے اس کتاب کو حتمی طور پر کسی بھی طرح سے درست نہیں مانا جا سکتا۔ اس کتاب جس میں حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب شدہ صحیفے شامل ہے، بہت ساری ایسی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جن کو یہودیت، عیسائیت اور مسلمان بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال بعد ہی بک آف انوش کو تورات اور انجیل سے نکال دیا گیا۔ آج ہم آپ کو ان باتوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جو ان تینوں مذاہب کی تعلیمات سے الگ ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ بک آف انوش میں کیسے کیسے راز شامل ہیں۔ بک آف انوش میں مذکور ہے کہ پہلے آسمان کے 200 فرشتے زمین پر اترے، اور انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ انسانوں کی نسل کو بگاڑیں گے اور انہیں نئے سے نئے گناہ سکھائیں گے۔ اس میں لکھا ہے کہ ان فرشتوں نے انسانوں کو ہتھیار بنا کر ایک دوسرے کو قتل کرنا، سونے سے جسم کو سجانا، فطری طریقے سے ہٹ کر جنسی تعلق قائم کرنا اور بت بنانا سکھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان فرشتوں نے انسانی عورتوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے ہوئے ایک مخلوط نسل پیدا کی جن کے قد بہت لمبے چوڑے تھے، اور وہ عام انسانوں کو پکڑ کر کھا لیتے تھے، یہاں تک کہ جب عام انسان ان کی دسترس سے دور ہو گئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا اور کھانا شروع کر دیا۔ یہ وہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کتاب کو بائبل اور تورات میں سے حذف کر دیا گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں تینوں بڑی الہامی کتابوں یعنی قرآن، تورات، انجیل میں یہ تصور ہے کہ فرشتوں کی کوئی جنس نہیں ہوتی،
اور اسی لیے وہ انسانی عورتوں کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر کسی قسم کی خواہش کا مادہ ہی اللہ رب العزت نے نہیں رکھا۔ تیسری بات کہ فرشتے اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ہی نہیں رکھی کہ وہ اپنی طرف سے سوچ کر کوئی کام بھی کر سکیں، اور صرف اللہ رب العزت کے حکم سے ہی کام کرتے ہیں۔ اس لیے اس کتاب کو یہودیت اور عیسائیت کی الہامی کتابوں میں سے حذف کر دیا گیا۔ دوسری توجیہ جسے تورات، زبور اور قرآن میں بتایا گیا وہ عقل میں بھی آتی ہے اور انسان سمجھ بھی جاتا ہے۔ اس کے مطابق جب ابلیس اور اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب زمین پر پھینکا گیا تو اس نے انسانی آبادی کو ان تمام گناہوں میں مبتلا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انسانی عورتوں سے تعلق قائم کر کے یہ مخلوط نسل پیدا کی۔ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں غرق کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور اسی قوم کے بچے کچھ لوگ قوم عاد کے لوگ تھے۔ قوم عاد پہ حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور نافرمانی پر آسمان سے پتھر برسا کر ان کے تمام لوگوں کو بھی فنا کر دیا گیا، تاکہ زمین پر صرف اصلی انسانی آبادی ہی قائم رہے۔ محترم ناظرین، بک آف انوش کا سب سے بڑا راز آسمانوں کی سیر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا علم دیا تھا اور ان کے سامنے آسمان کے تمام پردے ہٹا دیے تھے، اور وہ اکثر و بیشتر آسمانوں کی سیر کو چلے جایا کرتے تھے۔ بک آف انوش میں لکھے ہوئے مختلف واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو ان شارٹ کٹس یا پورٹلز کا علم تھا جن کی وجہ سے یہ وسیع و عریض راستے بہت مختصر ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ عراق میں بابل اور نینوا کے کھنڈرات، اور 1947 میں فلسطین میں بحیرہ مردار سے ملنے والے ایک سکرول کے مطابق یہ بات سچ ہے۔ یہ تمام تختیاں جو بابل اور نینوا کے کھنڈرات اور ڈیڈ سی سے ملی ہیں، سب میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ایسے کچھ پورٹلز موجود ہیں کہ جن سے کائنات میں کسی بھی جگہ فوراً پہنچا جا سکتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عراق پر حملے کے دوران یہ تمام کی تمام تختیاں عراق سے چوری کر لی گئی تھیں اور انہیں خفیہ طور پر امریکہ پہنچا دیا گیا۔ فلسطین سے ملنے والا سکرول بھی اس وقت امریکہ میں موجود ہے۔ ان سب پر سائنسدان تحقیق کر کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان راستوں کو دریافت کیا جا سکے اور آسمانوں میں پہنچا جا سکے، لیکن ان راستوں کی تاب لانا کسی مادی جسم کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ قابلیت اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف حضرت ادریس علیہ السلام کو ہی عطا کی تھی، اور وہی اسے برداشت کر سکتے تھے۔ عام انسان کے سامنے سے یہ پردے ہٹ ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی وہ آسمانوں کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی ان میں سفر کر سکتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے آپ روشنی کی رفتار کے قریب پہنچتے ہیں ویسے ویسے ہمارا مومنٹم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک اکیلا معمولی سا ایٹم بھی اگر ہمارے راستے میں آ جائے تو وہ ہم سے اس شدت سے ٹکرائے گا کہ وہ بھی ہمارے جسم میں کروڑوں سوراخ کر دے گا، کیونکہ ہماری رفتار بہت تیز ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ روشنی کی رفتار میں کوئی بھی ایٹم یا مادی چیز سفر کر ہی نہیں سکتی، اور کہاں یہ کہ روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے۔ اس لیے کسی بھی ٹیکنالوجی کی مدد سے ان پورٹلز کو کھولنا اور ان پردوں کو ہٹانا ممکن نہیں ہے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود سائنسدان ان تختیوں پر تحقیق کر رہے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت جلیل القدر پیغمبر تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے زہد، تقوی اور اللہ تعالیٰ سے قربت کے باعث ان پر زمین و آسمان کے تمام راز افشاں کر دیے گئے۔ تورات اور انجیل میں مذکور ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے چرواہے بھی ان تمام علوم میں نہایت ماہر تھے۔ ایک اسرائیلی روایت بھی اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ایک چرواہے کے پاس آئے جو اکیلا ایک پہاڑ کے دامن میں بکریاں چرا رہا تھا۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا دور تھا، اور وہ چرواہا حضرت ادریس علیہ السلام کا امتی تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سے سوال کیا
کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت کہاں موجود ہوں گے۔ اس چرواہے نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی کی مدد سے زمین پر کچھ حساب کتاب کیا اور کہنے لگا، جبریل نہ تو آسمانوں میں ہیں اور نہ ہی زمین کے کسی اور خطے میں موجود ہیں۔ میرا علم بتاتا ہے کہ جبریل اس وقت میرے آس پاس ہی موجود ہیں، اور چونکہ یہاں ہم صرف دونوں ہی موجود ہیں تو یا تو میں جبریل ہوں یا تم جبریل ہو جو انسانی شکل میں میرے پاس آیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کس قدر علم حاصل تھا۔ البتہ ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے اور آسمانوں پر پڑا ہوا پردہ انسانی نظریں کبھی بھی پار نہیں کر سکتی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور ٹائپ کریں۔